ہم سے اصل مطالبہ جو کلمے نے کیا ہے نا، لا الہ، میں جو کہہ رہا تھا نا، لا الہ الا اللہ قول ہے، لائف سٹائل فیل ہے. قول اور عمل یا قول اور فیل، ان میں جو گیپ ہے اللہ کرے کہ اس کو ریڈیوس، بلکہ میننگ فل لائف وہ ہے جس میں یہ گیپ کم ہونے لگے اور ختم ہونے کی طرف جائے، یا کم ہونے مطلب یہ ریڈیوس ہو رہا ہے گیپ. اور میننگ لیس لائف وہ ہے جس میں یہ گیپ بڑھ رہا ہے. تو ہم سے صرف حلال چیز کھانے کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ آپ دیکھیے گا جہاں بھی حلال کا ذکر آ رہا ہے وہیں طیب کا ذکر آ رہا ہے. مطلب ہم سے جو غذا کھانے کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ حلال اور طیب ہے. یعنی وہ چیز اگر ہم کنزیوم کرتے ہیں جو حلال نہیں ہے تو وہ تو بالکل بغاوت ہے. وہ تو سمجھ لیں آپ بالکل، یہ تو پھر ایک بہت مسئلے والی بات ہے. اللہ کرے کہ ہم حلال پہ آئیں. اور حلال کا مطلب ایک یہ ہے کہ وہ چیز کھانا حلال ہو، اور حلال کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حلال ارننگ سے اس کو بائے کیا ہو. یہ دونوں چیزیں. پھر طیب جو ہے، طیب کسے کہتے ہیں؟ طیب ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے. اللہ کرے کہ ہماری سوسائٹی میں طیب کا جو کانسیپٹ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مسلم امہ میں طیب کے کانسیپٹ کی کلیریفیکیشن اور طیب کے کانسیپٹ کی ایک بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ اگر پھیل جائے نا انشاءاللہ، میرا یہ خیال ہے کہ صرف طیب کے کانسیپٹ کی ماسز میں ایک کلیرٹی اگر پہنچ جائے تو مجھے اللہ کی ذات سے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بہت بڑی چینج، بہت بڑا خیر مسلم امہ میں پیدا ہوگا. تو میری آپ سے بہت اپیل ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ طیب کے کانسیپٹ کو بھلے آپ دیکھیں. ایک چیز ہوتی ہے کہ میں ابھی طیب کے بارے میں بتاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ سر یہ میرے لیے مشکل ہے، میں تو وہ چیزوں کا بہت ہیبچول ہوں، میں تو ایڈکٹ ہو گیا ہوں ان چیزوں کا، میں تو بہت عادی ہو گیا ہوں ان چیزوں کا، میں نہیں چھوڑ پا رہا. تو یہ ایک بالکل الگ چیز ہے. لیکن اصولی طور پر دل میں یہ خیال ہونا کہ بھئی جو چیز میں کنزیوم کر رہا ہوں وہ طیب نہیں ہے، وہ غیر طیب ہے. اور اصولی طور پر مجھے طیب کنزیوم کرنا چاہیے، غیر طیب سے بچنا چاہیے. تو کم از کم اتنا فیئر انسان کو ہونا چاہیے. اور پھر وہ یہ بات کرے، مطلب اگر کہیں بیٹھا بھی ہو تو وہ کہے کہ بھئی ہمیں کنزیوم تو طیب کو کرنا چاہیے، اور ہم نہیں کر رہے، یہ ہمیں اس پہ ریگریٹ ہونا چاہیے، اللہ ہمیں معاف کرے، ہمیں نہیں، ہمیں اس سے نکلنا ہے. لیکن طیب کے کانسیپٹ کو ہم دیں لوگوں کو. اور یہ طیب بہت اہم کانسیپٹ ہے. طیب کیا ہے؟ طیب جو ہے ایک تو اس کا بہت سمپل سا مطلب پاک ہے نا، اور لیکن ایکچولی طیب جو ہے نا وہ اپنی حلال تو وہ ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایڈیشنل چیز جو ہے نا جو بہت اہم ہے، وہ نافع بدن ہے. یعنی وہ آپ کی باڈی کے لیے بینیفیشیل ہے. وہ آپ کی فزیکل ہیلتھ اور آپ کی جو اسپرچول ہیلتھ ہے اس کے لیے وہ بینیفیشیل ہے. اس کے لیے وہ بہت مفید ہے، وہ برا نہیں ہے. اور طیب کی بھی کنسمپشن جو ہے وہ اوور کنزیوم طیب کو بھی کرنا جائز نہیں ہے. مطلب طیب کی کنسمپشن بھی آپ دیکھیں گے کہ میں اوور کنزیوم تو نہیں کر رہا. لیکن ایک میں مزے کی بات بتاؤں کہ جب آپ طیب پہ جائیں گے تو وہ آپ اوور ایٹنگ سے خود ہی بچیں گے. اوور ایٹنگ کا پرابلم نان طیب کے ساتھ ہے. جو پروسیسڈ فوڈ ہے، جو فاسٹ فوڈ ہے، وہ طیب نہیں ہے. اور وہ اس کے اندر یہ ٹینڈنسی ہے کہ آپ کو اتنا ٹیسٹی لگتا ہے کہ آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن آپ اوور کنزیوم کر جاتے ہیں. مطلب جنرلی 20-30% اوور ایٹ کر لیتے ہیں. ہمارے اسٹمک کو جتنا چاہیے اس سے 20-30% ایکسٹرا ہم اپنے اسٹمک میں لے جاتے ہیں. اور اوبیسٹی جو ہے، آپ کو پتا ہے کہ یعنی دنیا میں نفس کو کی غلامی جن قوموں نے زیادہ کی ہے وہاں زیادہ اوبیسٹی ہے. اور مطلب یہ بہت دنیا میں مطلب اب ہر طرف ہو رہی ہے. مطلب اب ہم بھی کر رہے ہیں، بہت ہر طرف ہی ہو رہی ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنا اوور ویٹ ہو گئے ہیں لوگ. اور تو طیب جو ہے، پہلی بات تو یہ کہ وہ بینیفیشیل ہے، نافع بدن ہے. اب اس کی کچھ اور چیزیں ہیں. مطلب وہ فریش ہے، وہ میکینیکلی پروسیسڈ نہیں ہے، فیکٹری میں پروسیسڈ نہیں ہے، فیکٹری میڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ نیچرل ہے. تو اب اگر میں دو تین چیزیں کہوں، وہ نیچرل ہے، وہ فریش ہے، اور میکینیکلی یا انڈسٹریلی پروسیسڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور وہ پھر بینیفیشیل ہے. حلال کے ساتھ یہ دو تین ایڈیشنل کوالٹیز آپ لگا لیں تو وہ طیب ہے. لیکن اگر فرض کیجئے وہ فروزن فوڈ ہے، یا وہ ایک ایسی فوڈ ہے جو فیکٹری میں بنی ہے یا فیکٹری میں پروسیسنگ ہوئی ہے. دیکھیں اچار کھاتے ہیں نا ہم، کتنے لوگوں کو اچار کھانے کا شوق ہے؟ اچار ہوتا ہے نا، پکل جیسے ہم کہتے ہیں. تو اچار جو ہے وہ ہوم پروسیسڈ ہے.
अचार इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग से नहीं, जो दही हम खाते हैं योगर्ट, वो भी प्रोसेस्ड होता है, लेकिन वो एक नेचुरल प्रोसेसिंग है उसकी, वो इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग नहीं। हाँ, अगर इंडस्ट्रियली प्रोसेस्ड दही है वो भी इतना अच्छा नहीं है जो होम प्रोसेस्ड है, तो ये हमें देखने की जरूरत है। तो ग़िज़ा कौन सी हो, ये बहुत अहम चीज है। अब वाइट शुगर क्या है, वाइट शुगर इंडस्ट्री में पैदा होती है, लेकिन आप जो गुड़ होता है वो इंडस्ट्री में नहीं पैदा होता, शहद इंडस्ट्री में नहीं पैदा होता, या और चीजें हैं, मतलब और नेचुरल स्वीटनर्स हैं। आप में से कितने लोगों को पता है कि स्टीविया के लीव्स जो हैं वो बड़े स्वीट होते हैं, कितने लोगों को पता है? यानी द मोस्ट स्वीटेस्ट थिंग ऑन दिस प्लेनेट, मतलब मेरा ये ख्याल है कि शायद शायद गालिबन इससे ज्यादा स्वीट चीज शायद ना हो, ये चीनी और शहद से भी ज्यादा स्वीट है, तो वो स्टीविया है। तो ये सब नेचुरल है ना, ये नेचुरल ऑप्शंस हैं। लेकिन जब आप व्हाइट शुगर की बनी हुई मिठाई खाते हैं तो आप ओवर कंज्यूम करते हैं, इसलिए कि व्हाइट शुगर एडिक्टिव होती है, इसके अंदर एक एडिक्शन होती है। लेकिन जब आप शहद की बनी हुई या गुड़ की बनी हुई या कोई और ऐसी नेचुरल स्वीटनर इस्तेमाल करते हैं, किशमिश है या डेट्स हैं, खजूर, तो आपको इस उसकी क्रेविंग नहीं होती, आप उसको ओवर ईट नहीं करते, आप उसकी एक नॉर्मल क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं, ओवर कंज्यूम नहीं करते। मतलब ओवर कंज्यूम भी बाज लोग कर जाते हैं, लेकिन चांसेस ऑफ ओवर कंजम्पशन जो है वो उसके कम होते हैं। अगर थोड़ा सा भी आप अपने नफ्स पे काबू कर लें तो मतलब उस पे नफ्स पे काबू पाना आसान भी होता है। लेकिन अगर आप चॉकलेट्स खा रहे हैं या वाइट शुगर की बनी हुई कोई चीज खा रहे हैं तो उसको ओवर कंज्यूम करना, मतलब उससे रेजिस्ट करना, आप मतलब आप करते चले, हाथ नहीं रुकता, फिर आपको नफ्स काबू में नहीं आता, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो अब कितने लोग हैं जिनके लाइफ स्टाइल में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हैं वो डेली रेगुलर पार्ट है उनके मील का, मतलब वो रोजाना कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक या फिजी ड्रिंक लेते हैं, रोजाना पीते हैं, ऑलमोस्ट रोजाना, या फिर वो डब्बे का जूस पीते हैं। यानी पैकेज्ड जूसेस जो हैं वो उनके रेगुलर, उनके उनकी ग्रोसरी में शामिल है, वो रोजाना लेकर आते हैं, उनकी डाइनिंग टेबल पे रखा होता है, रोजाना उन्हें कोई ऐसा कार्बोनेटेड ड्रिंक चाहिए या कोई जूस चाहिए, और वो जूस भी कौन सा वाला, नेचुरल नहीं है, ये वो है जिसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये वो है जिसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं, फ्लेवर इन्हांसर्स हैं, टेस्ट इन्हांसर्स हैं इसके अंदर। ये एक प्रोसेस्ड जूस है और इसकी शेल्फ लाइफ जो है, मतलब जो अननेचुरली प्रोसेस्ड है उसकी शेल्फ लाइफ मतलब ज्यादा होती है, वो इसीलिए बनाए जाते हैं कि वो ज्यादा अरसे शेल्फ पे रह सकते हैं, मतलब कई महीने भी बाज़ औक़ात चीजें रह जाती हैं। लेकिन अगर आपने सीरियल्स खाने हैं, अगर आपने जूसेस पीने हैं, मतलब आप नेचुरली, मतलब उन जो नेचुरल चीजें हैं वो करें, होममेड करें। अब ये एक, अभी तो हम उससे भी आगे हैं ना, मतलब हम तो, मतलब घर में खाना नहीं पक रहा, बाहर से आ रहा है। अब जो बाहर से खाना आ रहा है वो खाना तैयब, मुमकिन, यानी ये मुमकिन है कि तैयब भी हो, लेकिन बहुत इस बात का इम्कान है कि गैर तैयब हो। क्यों गैर तैयब हो? क्योंकि उसकी प्रिपरेशन में बहुत सी चीजों का ख्याल ना रखा गया हो। तो अब ये खतरा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर से खरीदा हुआ खाना लाजमन गैर तैयब होगा, ऐसा नहीं है। अच्छी जगहों से अच्छे खाने भी, अच्छी चीजें भी मिलती हैं, वो तैयब होती हैं, फ्रेश बनाते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमें देखने की जरूरत है कि हम कितना सही कंज्यूम कर रहे हैं। इस वक्त बहुत सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज, बहुत सारी, यानी जो लर्निंग डिसेबिलिटीज के जो पूरा एक पूरा दुनिया में एक इमरजेंस है ना, कि बहुत ज्यादा इस वक्त बहुत सारे बच्चों के बारे में बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं ना, कि उनका ये प्रॉब्लम है, उनके ये इश्यूज हैं, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, उनकी ग्रोथ के इश्यूज हैं, उनकी हेल्थ के इश्यूज हैं, बच्चों के भी और बड़ों के भी। तो इतनी ज्यादा हैं, मतलब आपको पता है डिमेंशिया जो है वो पहले कितना, आज से 40 साल पहले कितना कॉमन था और अब कितना कॉमन है। अभी जो बच्चा बॉर्न हो रहा है, मतलब आज से 50 साल पहले जो बच्चे बॉर्न हो रहे थे वो पैदाइशी तौर पर कितने बच्चे ऐसे थे जिन्हें जॉन्डिस था, और इस वक्त कितने बच्चे बॉर्न हो रहे हैं और बर्थ के टाइम पर उन्हें जॉन्डिस है। तो आपको पता लगेगा कि ये बहुत बड़ी तादाद है। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हम गैर तैयब खाते हैं, और गैर तैयब खाने के बाद जो हमें न्यूट्रिशनल डेफिसिट होती है और जो हमें वीकनेस होती है उसको हम कॉम्पनसेट करते हैं सप्लीमेंट्स से। और वो सप्लीमेंट्स वो हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनाती हैं।
مطلب ہم ایبٹ اور فائزر اور جو بھی ہماری خدمت کے لیے جو بہت ساری کمپنیز بنا رہی ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تو ہماری بڑی خدمت کر رہی ہیں، تو ہم ان سے بہت ساری آئرن اور بہت ساری جو ہماری آئرن ڈیفیشنسی ہے یا منرلز کی ڈیفیشنسی ہے یا زنک کی ڈیفیشنسی ہے یا کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہے، تو وہ ہم سپلیمنٹس لے رہے ہیں. لیکن وہ سپلیمنٹس میں بھی ہمارے ذہن میں نیچرل فوڈ سپلیمنٹس کا کوئی تصور ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ پرابلم ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ونس اپون اے ٹائم، آج سے یعنی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 50 سال پہلے تک یہ بات کہی جاتی تھی کہ 90% بیماریوں کا علاج کچن سے ہی ہوتا ہے. یہ بات پہلے کہی جاتی تھی، لیکن اب ہم اس جگہ کھڑے ہیں کہ 90% بیماریوں کی وجہ ہماری ڈائننگ ٹیبل ہے. کچن پہ تو چیز بن ہی نہیں رہی، وہ تو ڈائریکٹ باہر سے آتی ہے سیدھے ڈائننگ ٹیبل پر، وہ ڈبہ کھلتا ہے پیزا کا یا برگر کا یا کسی اور چیز کا، تو اب وہ بہت ساری چیزیں اس میں، وہ ڈبے ہی ڈبے ہیں، یا وہ ڈیپ فریزر ہے اس میں سے ہم نکال کے کنزیوم کرتے ہیں، بھر دیتے ہیں اس کے اندر چیزیں، پھر فرائی کر کے کھاتے رہتے ہیں. تو یہ ہمارے پرابلمز ہیں. تو بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے. مطلب اگر آپ کو کوئی ڈیفیشنسی ہے تو اس کے کچھ نیچرل سپلیمنٹس بھی ہو سکتے ہیں، اس کی نیچرل چیزیں بھی، یہ وہ پورا علم ہے جس کو ایکسپلور کیا جائے. اور یہ اللہ کرے کہ ہم ہولسٹک ہیلتھ کے اس تصور کو لے سکیں. اور طیب کی جو بائنڈنگ یا طیب کی جو آبلیگیشن مسلمان کے اوپر، یعنی یہ ہمارے اوپر ایک مذہبی تقاضا ہے، مطلب ایک دینی ذمہ داری ہے، مذہبی ذمہ داری ہے. کلمہ پڑھنے والے یعنی ایمان لانے اور اسلام لانے کے بعد اگر کوئی انسان طیب اپنی فوڈ چوائسز میں طیب کا اہتمام نہیں کر رہا، تو اس کے اسٹیٹمنٹ یعنی جو قول اور اس کے عمل، اس میں ایک گیپ ہے، اور اس گیپ کو اللہ کرے کہ ہم سمجھیں. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے. دوسرا جو کمپوننٹ ہے سلیپ کا، یہ میں سمجھتا ہوں اس کو اتنا مشکل نہیں ہے، آپ لوگ سمجھ ہی رہے ہیں الحمدللہ. اللہ کرے کہ ہم ڈے ٹائم کو میکسیمم یوٹیلائز کر پائیں، ہم جاگنے کے وقت پہ جاگیں، اور پھر ہم مطلب یعنی کون سا وقت سونے کا ہے، کون سا وقت جاگنے کا ہے، ہماری سلیپ کوالٹی کیسے ہوتی ہے. اب اس میں کچھ چیزیں ہیں جو سلیپ کوالٹی کو خراب کرتی ہیں. آپ سونے سے 10 منٹ پہلے تک گیجٹس استعمال کرتے ہیں، آپ جس کمرے میں سوتے ہیں اپنے بیڈ روم میں اپنے موبائل فونز رکھتے ہیں، اپنے گیجٹس رکھتے ہیں. تو اگر آپ سونے سے 2 گھنٹے پہلے گیجٹس اسٹاپ کر دیں، سونے کا ٹائم جو ہے وہ عشاء سے بہت آگے نہ لے کے جائیں، رات کے کھانے اور سونے میں ایٹ لیسٹ 2 آورس 2.5 آورس کا گیپ کر دیں، لاسٹ گیجٹ یوز اور سلیپنگ ٹائم میں بھی 2.5 آورس کا گیپ کر دیں، اور آپ کے بیڈ روم میں گیجٹس نہ ہوں، اور یا کوئی بھی اسکرین نہ ہو آپ کے بیڈ روم میں، اور آپ کا جو سلیپنگ ٹائم ہے وہ عشاء سے بہت زیادہ بعد میں نہ ہو. تو یہ چیزیں، اور آپ بہت بہتر ہو جائے گا معاملہ، اور انشاءاللہ پھر آپ ڈے ٹائم کو زیادہ یوٹیلائز کر پائیں گے، اور صبح آپ صحیح ٹائم پہ سٹارٹ لیں گے انشاءاللہ. اور پھر آپ مطلب بہت سی خیر اور برکت ہیں. یہ مطلب یہ چیزیں بہت میرا خیال ہے سب کو پتہ ہی ہیں، اور اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، میرا خیال ہے لوگ جانتے ہی ہیں الحمدللہ یہ. اور پھر نیپ جو ہے وہ آپ کے لائف اسٹائل میں آپ ڈالیں، 10-15 منٹ کا ایک قیلولہ کریں آپ دوپہر میں، تو یہ ایک اور ویلیو ایڈ کرے گا. تو یہ آپ کی سلیپ سائیکل جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، اور آپ کو ہائی کوالٹی سلیپ، ڈیپ سلیپ کا ایکسپیرینس ہو. لینتھ آف سلیپ اگر زیادہ نہیں بھی ہے، لیکن کوالٹی آف سلیپ اتنی اچھی ہے کہ جب آپ 6 گھنٹے کے بعد سو کے اٹھتے ہیں تو آپ بہت فریش فیل کرتے ہیں. آپ 15 منٹ کا قیلولہ لے کے اٹھتے ہیں اور آپ بہت فریش فیل کرتے ہیں. ابھی اس وقت ایشو یہ ہوا ہے کہ لائف اسٹائل کے خراب ہونے کی وجہ سے لوگ 9 گھنٹے سوتے ہیں، 8 گھنٹے سوتے ہیں، لیکن دے ڈونٹ ویک اپ فریش. بہت مطلب تھکے ہوئے اور بڑی عجیب سی شکل بنی ہوتی ہے جب وہ صبح اٹھتے ہیں. تو یہ، اور بعض اوقات جسم درد کر رہا ہوتا ہے. تو اگر یہ والی صورتحال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لائف اسٹائل ٹھیک نہیں ہے، اور آپ کی سلیپ جو ہے، سلیپ نے آپ کو سرو نہیں کیا. سلیپ نے سرو نہیں کیا کا مطلب یہ ہے کہ مطلب 6-7 گھنٹے سونے کے بعد آپ ریچارج ہو جانا چاہیے تھا، آپ کو، آپ ریلیکس ہو جانے چاہیے تھے، آپ کی انرجی لیول مطلب آپ دوبارہ سے تھکن دور ہو جانی چاہیے تھی، آپ کو فریش اٹھنا چاہیے تھا، آپ کو کوئی جسم میں درد نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ ایکٹیو ہونے چاہیے تھے. اٹھنے کے بعد آپ ایک ذہنی طور پر آپ
ایک ایک ریزنیبل الرٹ لیول پر آپ کو ہونا چاہیے تھا. لیکن اگر آپ بالکل معاوف ہے ذہن اور آپ ڈراؤزی فیل کر رہے ہیں اور ایک تھکن ہے اور بوجھ ہے اور ہلا نہیں جا رہا, چلا نہیں جا رہا, اٹھا نہیں جا رہا, تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے مسائل ہیں. ان سارے مسائل کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. یہ سب لائف اسٹائل کے اندر سیریس ایشوز ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم ان چیزوں کو ٹھیک کریں. تیسرا کمپوننٹ جو میں نے کہا تھا, فزیکل ایکٹیویٹیز. اس وقت اشتہارات نے ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں دکھائیں, بلکہ وہ بڑی خوبصورت بات ابھی پچھلے دنوں ہمارے دوست ہادی صاحب بتا رہے تھے. انہوں نے کہیں ان کے کوئی کولیگ ہیں, انہوں نے کسی موقع پہ کوئی بات سنی اور وہ بڑی کام کی بات تھی. مطلب وہ مارکیٹنگ کے کوئی ایکسپرٹ کی کسی بات کو کوٹ کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ 80% جو ایڈورٹیزمنٹ ہے وہ ایک نقطے پہ کھڑی ہے, اور وہ نقطہ ہے کہ کنوینئنس. آپ یعنی اس کو خریدنے میں کنوینئنس ہے. مطلب اس کو یعنی وہ چیز کنوینئنس, دس ول, یہ چیز آسانی لے کر آئے گی. تو جیسے ہی آپ یہ پروف کر دیں کہ یہ کنوینئنس, مطلب اس سے آسانی آتی ہے, کنوینئنس آتی ہے, تو آپ کا جاب ہو گیا, مطلب لوگ خرید لیں گے. تو اب ہوا کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ٹھیک ہے ہماری سہولت کے لیے بنائی گئی ہیں اور اس سے ہمیں آسانی ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہوا ہے کہ مطلب بلکہ میں ایک اور بات آپ سے شیئر کروں. میں ایک بہت پاکستان میں کوئی یوگا کے بڑے ایکسپرٹ ہیں ایک صاحب, ان سے ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی. وہ بہت زیادہ وہ یوگا کی ان کی بہت نالج اور بہت ایکسپرٹیز ہے. تو وہ بہت سی چیزیں بتا رہے تھے کہ یوگا سے بہت سی بیماریاں اور بہت سی چیزیں سالو ہوتی ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ہم بہت سی ایسی چیزیں کرواتے ہیں اور کس کس طرح سے وہ کیا کیا پین اور کیا کیا پرابلمز اس سے, جو اپنی بہت سی چیزیں اس میں بتا رہے تھے کہ کیسے کیسے سالو ہوتی ہیں. پھر یہ بتاتے بتاتے انہوں نے کہا کہ اب پرابلمز اس لیے زیادہ ہو گئے ہیں ہیلتھ کے کیونکہ کچن جم جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے. انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا, کچن جم. تو میں نے کہا کچن جم یہ کیا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگے بھائی یہ پہلے مطلب, اور وہ کہہ رہے تھے کہ 8 سے 30 سال پہلے پورا گھر ایک جم کی طرح تھا نا. آپ گھر میں جو بھی کام کر رہے تھے تو آپ کی مطلب آپ کی لیگز بھی, تھائز بھی, کمر بھی, ہاتھ بھی, مسلز بھی, آرمز بھی, سب پہ آپ سب کی ورزش ہوتی تھی. آپ بہت ساری چیزیں کرتے تھے, آپ آٹا بھی گوندتے تھے, آپ بہت ساری اور گھر میں بھی اور یہ وہ چیزیں ہیں جو مردوں کو بھی کرنی چاہیے. مطلب جو گھر کے اندر جو گھر کے کام ہیں, میں اس میں تو یہ جو کچھ بھی آپ کام کرتے تھے ان کاموں سے آپ کو ایک فزیکل ایکٹیویٹی ملتی تھی, اور وہ آپ کی بہت ساری وہ چیزیں آلریڈی ہوتی تھیں جو آپ کو بہت سارے مسائل سے بچائے رکھتی تھیں. تو فزیکل ایکٹیویٹیز ہماری لائف میں اتنی کنوینئنس آ گئی ہے کہ اب ہم بٹن دباتے ہیں, لیکن ہماری باڈی کا وہ پریشر پوائنٹ پریس ہونے سے رہ جاتا ہے جب سے وہ یعنی جب سے بڑی بڑی کمپنیز نے بہت ساری ایسی ایسیسریز مجھے دی ہیں اور میں نے خرید لی ہیں, میری باڈی کے وہ پریشر پوائنٹس اب پریس نہیں ہوتے جن کے دبنے سے, ریگولرلی دب جانے سے میرے بہت ساری اور مطلب میری ایک ہولسٹک ہیلتھ میں اور میری بہت ساری میری نروس کی ہیلتھ میں اور میری فزیکل ہیلتھ میں مجھے مدد ملتی تھی, جس کو میں ایک خاص انداز سے کرتا تھا. اور میری مطلب وہ جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں, ہم ہر آنے والے دن ترقی کی وجہ سے, کیونکہ ترقی اتنی تیزی سے ہو رہی ہے, ہم فزیکل ایکٹیویٹیز سے اپنے آپ کو ڈپرائیو کر رہے ہیں. اب ایک فزیکل ایکٹیویٹی وہ ہے جو ریئل لائف کے اندر نیچرلی انٹیگریٹڈ ہے, یہ ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہے. جب ہم اس سے اپنے آپ کو ڈپرائیو کر لیتے ہیں تو پھر ہماری وہ والی نیڈ کہ ہم کسی جم جائیں یا ہم یوگا کریں یا ہم کسی کلب میں جوائن کریں, اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ پوری لائف تو اب صوفے پہ بیٹھ کے اور آسانی سے گزر رہی ہے, تو اب مسلس کو اور باڈی کو, بہرحال ہڈیوں کو اور ساری جسم کو ایک کیلوری برن بھی کرنا ہے اور کچھ فزیکلی ایکٹیو بھی ہونا ہے, تو اب آپ کو اس پر جو آپ کی ضرورت ہے وہ بڑھ گئی ہے. لیکن اگر زندگی مطلب اگر آپ واک کر رہے ہیں, اگر آپ جس گھر میں کام کر رہے ہیں, اگر آپ بہت سی جگہوں پہ گاڑی پہ نہیں جا رہے اور بہت سے کام آپ خود سے کر رہے ہیں, تو پھر بھی آپ ایکسرسائز تو پھر بھی ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایکسرسائز نہ کریں, لیکن ابھی تو صورتحال یہ کہ ایکسرسائز کے علاوہ, یعنی اب اگر میں یہ کہوں کہ فزیکل ایکسرسائز یا جو ورک آؤٹ آپ کر رہے ہیں, اگر آپ کر رہے ہیں, بہت سے لوگ نہیں کر رہے ہیں, اگر آپ کوئی ورک آؤٹ یا فزیکل ایکسرسائز یا کوئی جم جاتے ہیں, تو
اس کے علاوہ لائف نے ہمیں اس قابل نہیں چھوڑا ہے کہ لائف میں خود سے ایک نیچرلی فزیکل ایکسرسائز اور باڈی وارم اپ کی کوئی امکان ہو, کوئی پاسبلٹی ہو. وہ تو بہت روزانہ ریڈیوس ہو رہی ہے وہ اپرچونٹی, کیونکہ گاڑی بھی بہت کمفرٹیبل ہے اور بہت ساری اور چیزیں بھی بہت آسان ہو گئی ہیں, اور بس بٹن کو پریس کرنا ہے اب تو. اور کھانا وانا بھی پکانے کے اب کام کم ہو گئے ہیں, بلکہ بہت ساری چیزیں کم ہو گئی ہیں نا. اب ڈسپوزیبل کلچر ہے, مطلب بہت سے لوگوں کے یہاں, میں ایسی فیملیز کو میں نے دیکھا جن کے گھروں میں اب وہ کہتے ہیں کراکری اگر ہم گھر کی نکالیں گے تو اسے واش کرنا پڑے گا, تو چونکہ میں افورڈ کر سکتا ہوں تو ہم ڈسپوزیبل ہی جو آ جاتا ہے نا اسی میں کنزیوم کر کے اسی کو پھینک دیتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا, یہ گاربیج کی وہ ٹائپ ہے جو بیڈ گاربیج ہے, لیکن چونکہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں انہوں نے کہا بھائی میں دھوؤں گا اور اس کو رکھوں گا. لیکن بھائی جب آپ دھوتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں کی ایک ورزش بھی ہوتی ہے, آپ کو ایک الگ قسم کی. بلکہ میں ایک اور بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ کپڑے دھونے اور برتن دھونے میں ایک الگ طرح کی مینٹل ایکسرسائز ہوتی ہے جو بہت بینیفیشیل ہے. یہ ایک الگ نوعیت کی ریسرچ ہے, اس کو سرچ کیجئے گا کہ یہ کس نوعیت کی میں بات کر رہا ہوں. تو اب ہوا یہ ہے کہ لائف تو اس طرح کی نہیں ہے کہ اس کے اندر فزیکل ایکٹیویٹی اور کیلوری برن ہو, تو اب الگ سے کچھ چیزیں ہمیں لگانی پڑتی ہیں کہ بھئی اب ذرا 1 گھنٹے کے لیے جم جانا ہے یا 1 گھنٹے کے لیے اب کمرہ بند کر کے ورک آؤٹ کرنا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے اس پہ ڈیپینڈنس بڑھ رہی ہے, اور اب اس کا اہتمام کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے نا کہ کون, مطلب آسان تو نہیں ہے نا کہ 1-1.5 گھنٹہ ایک بندہ ٹریڈ مل پہ چلنا شروع کر دے. ہم لائف میں تو چلیں گے نہیں, لیکن وہ الیکٹرانک ٹریڈ مل پہ چلیں گے. تو بھائی لائف میں چلنا شروع کر دو تو الیکٹرانک ٹریڈ مل کی ضرورت خود ہی کم ہو جائے گی نا, مطلب. تو لائف, یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جم نہ جائیں, ورک آؤٹ نہ کریں, ٹریڈ مل پہ نہ دوڑیں, وہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر لائف میں ہماری جو ہارڈ شپ ہے اور جو ایک ریگر ہے اور جو تھوڑی سی مطلب فزیکل ایکسرشن ہے, اگر وہ چیز بہت ساری جو کچن ایسیسریز اور لائف ایسیسریز اور جو ہوم اپلائنسز کی وجہ سے جو چیزیں اوورلی کمفرٹیبل ہو گئی ہے اور بہت زیادہ کنوینئنس ہو گئی ہے, تو اس کی وجہ سے جو مجھے مطلب اب ہو یہ رہا ہے کہ میں ادھر تو میرا کچھ ہو نہیں رہا, تو اب مجھے الگ سے کچھ کرنا پڑ رہا ہے. لیکن اگر لائف تھوڑی سی اس طرح کی ہو تو نیچرلی میری زندگی میں کچھ چیزوں, کچھ خود بخود کچھ چیزیں ہوں گی انشاءاللہ. لیکن بہرحال یہ ایک, اب اگین جو میں باتیں کر رہا ہوں ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو پریشان کریں, لوگ کہیں کہ مطلب مسئلہ کیا ہے. ہم ابھی تو ایشو یہ ہے نا کہ مطلب افورڈ کر سکتے ہیں نا, مطلب آٹا گوندنے کی مشین بھی افورڈ کر سکتے ہیں, اور ابھی ہم باہر سے پیزا منگوانا افورڈ کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ جو وہ والی جو ڈسپوزیبل جو کراکری ہے وہ بھی افورڈ کر سکتے ہیں. تو مسئلہ کیا ہے, مطلب آپ کو تکلیف کیا ہے؟ بھائی ہم آپ سے تھوڑی پیسے لے رہے ہیں, مطلب کوئی آدمی کہہ سکتا ہے نا سلمان صاحب آپ کو کیا ہے, مطلب میں بہت کماتا ہوں, مجھے آپ کو مسئلہ کیا ہے, میں جو مرضی کروں, میں روزانہ باہر آؤٹ ڈور ڈائننگ کروں, میں باہر سے اپنا منگواؤں کھانا, تو آپ کو تکلیف کیا ہے؟ تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری امت کا ایک فرد اور اس کا ایک گھرانہ اس لائف سے اپنے آپ کو ڈپرائیو کر رہا ہے جو زیادہ اچھی ہے, اور اس لائف کا شکار ہو رہا ہے جو دیکھنے میں اچھی لگتی ہے. تو یہ فرق ہے نا ان دونوں لائفز میں. تو بہرحال یہ تیسرا کمپوننٹ تھا. تو میں نے ایک کمپوننٹ ڈائٹ پہ بات کی ہے, دوسرا کمپوننٹ میں نے سلیپ پہ بات کی ہے, تیسرا کمپوننٹ میں نے فزیکل ایکسرشن پہ بات کی ہے, چوتھا کمپوننٹ آخر میں وہ ہے جو میرا سب سے مرغوب ٹاپک ہے جس پہ میں کم بات کروں گا انشاءاللہ, اور وہ ہے میٹیریلزم. مطلب ہماری جو لائف ہے اس کا پیسوں کی سپینڈنگ کا پیٹرن کیا ہے, میٹیریلزم کتنا ہے, یا سمپلسٹی کتنی ہے, یا جسے میں کہوں کہ کنزرویشن کتنی ہے. تو اب ایک سوال اب آپ سے یہ ہے, اب میں آپ سے 2-3 سوالات ایک اور ایکٹیویٹی کروانے والا ہوں, اور یہ انشاءاللہ اگر ایکٹیویٹی صدق دل سے کر لی جائے, اخلاص سے کر لی جائے, تو مجھے اللہ کی ذات سے بہت امید ہے کہ بہت بڑی تبدیلی انشاءاللہ اس ایکٹیویٹی کے کرنے سے ہماری زندگی میں آئے گی انشاءاللہ. ایکٹیویٹی یہ ہے کہ آپ اپنی پرسنل بلانگنگ کی 3 ایسی چیزیں جو سب سے پرانی ہیں اور آپ کے پاس ہیں اس کو ریکال کریں, اس کی لسٹ بنائیں. آپ کی ذاتی استعمال میں کوئی ایسی چیز جو بہت زیادہ پرانی ہے, سب سے پرانی 3 چیزیں کون سی ہیں آپ کے ذاتی استعمال میں. اسی طرح آپ کے گھر میں سب سے زیادہ پرانی چیز کون سی ہے, شرط یہ ہونی چاہیے کہ وہ استعمال ہو رہی ہے. اگر وہ استعمال ہی نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو فضول خریدی گئی. ٹھیک ہے, تو ان کی لسٹ بنائیں. اسی طرح ایک اور لسٹ بنائیں آپ کی ذاتی استعمال میں, یعنی پرسنل بلانگنگ میں, اور آپ کے گھر میں. اب یہ 2 الگ لسٹ ہیں. پرسنل بلانگنگ کا مطلب آپ کے بیڈ روم, آپ کی وارڈروب, آپ کی اپنی بالکل اپنے استعمال کی چیزیں ہیں,
اور گھر کے مطلب یہ ہے کہ پورے گھر کی ہیں، کلیکٹیو ہیں، وہ سب لوگ اس کو دیکھتے استعمال کرتے ہیں. تو آپ کے گھر میں اور آپ کی پرسنل بلانگنگ میں وہ چیزیں کون سی ہیں جو پچھلے 3 مہینوں سے اس کا کوئی استعمال نہیں ہوا، یا وہ بہت کم استعمال ہوتی ہیں، یا پچھلے 1 سال میں اس کو بہت ہی کم، مطلب وہ ریئرلی استعمال ہوتی ہیں، نہیں ہوتی استعمال، نہیں ہوا کوئی استعمال اس کا. تو میں نے آپ سے 2 لسٹ بنوائی ہیں. پہلی لسٹ یہ ہے کہ آپ کی پرسنل اور فیملی میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جو پرسنل پوزیشن میں ہو سکتی ہیں یا فیملی یا گھر میں ہو سکتی ہیں، جو بہت پرانی ہیں، اولڈسٹ. یہ ایک لسٹ ہو گئی. اور دوسری لسٹ یہ ہو گئی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے پاس ہیں اور گھر کے اندر ہیں، وہ نئی بھی ہو سکتی ہیں، پرانی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کو سلیکٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یوز میں نہیں، وہ نہیں ہوتی استعمال. اب جو پرانی والی چیزیں ہیں نا، اگر وہ استعمال ہو رہی ہیں تو اب آپ نے اپنے آپ سے یہ سوچنا ہے کہ میرے دل میں اس کو ریپلیس کرنے کا خیال تو نہیں آیا، میرے دل میں اس کو ڈسکارڈ کرنے کا کوئی خواہش تو نہیں پیدا ہوئی. اب آپ نے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے جو پرانی چیزیں، اگر وہ چیز ابھی بھی ٹھیک ہے اور قابل استعمال ہے اور وہ اس کا ایک فنکشنل یوز ہے اور ٹھیک ہے، وہ مطلب ہے تو بہت پرانی، ایک جوتا ہے جو بہت پرانا ہے لیکن الحمدللہ چل رہا ہے. ایک ٹریولنگ بیگ ہے بہت پرانا ہے لیکن ٹھیک ہے وہ استعمال میں آ جاتا ہے. وہ بہت پرانا ٹریولنگ بیگ ہے، 15 سال پہلے لیا تھا، پھر اس کے بعد اور وہ بہت نامنل پرائس پہ لیا تھا لیکن بہت اچھا بیگ ہے، بہت اچھا بیگ ہے. اور وہ ٹریولنگ بیگ آپ استعمال کرتے ہیں، اور اب اس کی ایک دفعہ وہ پھٹ گیا تھا تو آپ نے اس کو ریپیئر کروا لیا، وہ صحیح، اب دوبارہ سے صحیح ہو گیا اور وہ استعمال ہو رہا ہے، وہ بہت پرانا ہے. لیکن اب آپ کو پتا لگتا ہے کہ مارکیٹ میں ایک سیل لگی ہے جو اسی برانڈ کا لیٹسٹ بیگ بہت ہی کم پیسوں میں مل رہا ہے، جو افورڈیبل بھی ہے. تو شوڈ یو بائی دیٹ بیگ اور شوڈ یو ڈسکارڈ دیٹ اولڈ بیگ؟ یہ ایک سوال ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ایک چیز آپ کے پاس ہے اور الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، اس کو اس وجہ سے ڈسکارڈ نہ کریں کہ یہ پرانی ہو گئی ہے، اور اس کو اس وجہ سے نئی کو اس وجہ سے نہیں خرید لیں کہ میرے پاس پیسہ بہت آ گیا ہے. بلکہ وہ جو زیادہ پیسہ آ گیا ہے نا، اگر بہت مجھ سے کوئی کہتا ہے وہ، یعنی ابھی اس کی ایک ایگزامپل اور دیتا ہوں آپ کو. بچے جب اگلی کلاس میں آتے ہیں نا، کلاس پروموٹ ہوتی ہے تو وہ نیا کورس آتا ہے، نیا یونیفارم آتا ہے، نیا بیگ آتا ہے، نئی بوٹل آتی ہے. تو اب وہ مطلب بلائنڈلی آ جاتی ہے نا، مطلب بوٹل ختم تھوڑی ہوئی ہے، وہ یوز میں یوزیبل ہے، وہ کیوں خرید رہے ہیں آپ؟ بیگ بھی بالکل ٹھیک ہے، کیوں خرید رہے ہیں؟ مطلب جو چیز اب جس کی فنکشنالٹی اب نہیں ہے نا، جو وہ فنکشن نہیں کر رہی، تو پھر تو آپ اسے ڈسکارڈ کریں نا. تو آپ کو مطلب آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے، مطلب ہم بلائنڈلی کیوں یہ اسیوم کر رہے ہیں کہ نیا خریدیں گے؟ یہ ہمارا مسئلہ ہے. اسی طرح ہم عید کے موقع پہ بھی نا، مطلب لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مطلب انفاق کا جذبہ، اللہ کرے کہ ہمارے وسائل اور ہماری انکم اور ہمارا مال جو ہے اس کا بڑا حصہ انفاق میں اور چھوٹا حصہ اپنی خواہشات، اپنے معاملات، اپنی ضروریات کی نظر ہو. یہ آئیڈیل مطلب لائف سٹائل ہے. آئیڈیل مطلب کم از کم ہم کر نہ سکیں لیکن ڈیفائن تو کر لیں نا کہ آئیڈیل لائف سٹائل ہوتا کیا ہے. میں اس سے جتنا دور ہوں مجھے اس طرف جانا ہے، لیکن ایک ویژن تو مل جاتا ہے نا، یہ ہے آئیڈیل، اب مجھے اس کی طرف اسٹرگل کرنی ہے. وہ ٹھیک ہے مشکل ہے، نہیں ہو رہا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آئیڈیل کو تو کم از کم صحیح سے ڈیفائن کروں نا. آئیڈیل میں ڈنڈی مار دوں اور میں کہوں نہیں آئیڈیل وہی ہے جو میں کر رہا ہوں، تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. آئیڈیل تو صحیح رہنا چاہیے اور وہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے. تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ عید پہ نیا جوڑا بنانا ان کی مذہبی ذمہ داری ہے. مطلب عید آئی ہے تو نیا جوڑا ایک ریلیجیس بائنڈنگ ہے کہ ہمارے جوتے کپڑے، اور نہ صرف جوتے کپڑے ہی نہیں بلکہ اور بہت ساری ایسیسریز ساری برانڈ نیو ہونی چاہیے اور برانڈڈ ہونی چاہیے. اب یہ ایک ذہن میں خناس ہے نا ہمارے، اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کرے. آپ کو ہر اہم موقع پہ انفاق بڑھانا چاہیے. آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ آلریڈی جو آپ کی وارڈروب میں جو بیسٹ ڈریس ہے نا، عید کے دن آپ وہ پہنے جو آپ کے پاس بیسٹ ہے.
سب سے بہترین آپ نکالیں وہ آپ پہنے, بہت اچھے انداز سے پہنے. لیکن کنزیومرزم کو تو آپ ریزسٹ کریں نا. آپ دیکھیں کہ میں اور کتنے لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں, میں اور کیا کر سکتا ہوں, میں انفاق کتنا کر سکتا ہوں. دل چاہ رہا ہے نا زیادہ خریدنے کا, خرید کے لوگوں کو بانٹ دیں آپ. اچھی چیز کریں کسی کو, میں نہیں, لیکن وہ بھی ایک بہت سمپلسٹی کے ساتھ کریں. مطلب اس میں بھی اس طرح نہیں بانٹیں کہ وہ پھر مہنگے مہنگے تحفوں کا ہی تبادلہ شروع ہو گیا. وہ بھی برانڈڈ چیزیں لے کر آ رہے ہیں, آپ بھی برانڈڈ چیزیں لے, مطلب وہ پھر ایک الگ ریس لگ گئی کہ کون کس کو کتنا مہنگا کتنا اچھا تحفہ دیتا ہے. وہ یہ ایک الگ چکر ہے. سمپل چیزیں ہوں, اچھی چیزیں ہوں, لیکن مٹیریلزم نہ ہو. تو یہ جو پوائنٹس ہیں نا, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو میں مٹیریلزم جو ہے نا, آپ نے ہی دیکھنا ہے. میں نے وہ جو لسٹ بنوائی تھی نا, جو پرانی چیزیں ہیں اگر وہ ٹھیک فنکشن کر رہی ہیں تو آپ اپنے دل میں یہ ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ اگر وہ ٹھیک فنکشن کر رہی ہیں, میں اس وجہ سے اس کو ڈسکارڈ نہیں کروں گا کہ وہ پرانی ہو گئی. اگر 40 ایئرس پرانی, ہمارے ہادی صاحب نے ایک دن مجھ سے شیئر کیا, وہ پرانی جیکٹ ہے. میرے الحمدللہ میرے اپنے پاس ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو بہت پرانی ہیں, اور میں آئی ایم کوائٹ ہیپی ود دوز تھنگس. مطلب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ سر یہ تو 10 سال پہلے بھی آپ نے یہ شرٹ پہنی تھی. میں نے کہا ہاں تو الحمدللہ ٹھیک ہے, تو مجھے پرابلم کیا ہے, مطلب وائی شوڈ آئی ڈسکارڈ اٹ. جب وہ بالکل ٹھیک ہے تو مجھے مسئلہ کیا ہے. اور میرا وہ دوست جو ایک ہی شرٹ پہ مجھے دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا, تو اس کو مجھ سے دوستی ہے یا میری شرٹ سے دوستی ہے. وہ مطلب مجھ سے میری وجہ سے ملتا ہے یا میری شرٹ کی وجہ سے ملتا ہے, یہ تو مجھے فیصلہ کرنا ہے نا. مطلب میرا وہ دوست مجھے میری وجہ سے چاہتا ہے نا یا میری شرٹ کی وجہ سے چاہتا ہے. تو آپ اچھے ہیں, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے برانڈڈ کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ بس آپ اچھے ہیں. اللہ آپ کے دل کے اندر جو اچھی سوچ ہے, اچھی خواہش ہے, اچھی نیت ہے, ایمان ہے, علم ہے, اعلیٰ کردار ہے, اس کی وجہ سے آپ کو پسندیدہ بنائے. لیکن آپ کے پاس مال ہے, آپ کے پاس دکھاوا ہے, تو اس کو ذرا سا دیکھنے کی, سوچنے کی ضرورت ہے. یہ چیز ہم ہر چیز میں کر رہے ہیں. کراکری میں ہم حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں, فرنیچر میں ہم حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں, چیزوں کے خریدنے میں ہم حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کنزیومرزم میں بڑھ تو نہیں رہے, ہم ایک سمپل بیسک چیز پہ خوش ہیں کہ نہیں. اسی طرح ہمارے مکان میں, ہمارے پوزیشن میں وہ ساری چیزیں جو ہم نے خریدی تھیں بڑے شوق سے, لیکن اس کو یوز ہی نہیں کیا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, اور یہ میں نے ورک شاپس میں ایکٹیویٹیز کی ہیں. میں نے پوچھا لوگوں سے کہ آپ, بلکہ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں, آپ جواب نہیں دیں, ویسے ہی آپ سوچنے کے لیے. اور آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تو بڑا خطرناک آدمی ہے, مستقل ایسے سوالات کر رہا ہے جس سے پھنستے چلے جا رہے ہیں, مطلب تو اس سے بچنا چاہیے. تو بھائی میں مطلب بیئر ود اٹ, مطلب یہ تو میں پہلے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسی, اگر یہ تو اوپن ویبینار ہے, مطلب اگر کبھی شارٹ گروپ, اسمال گروپ ورک شاپ میں آتے ہیں تو لوگ بالکل ان کے پاس بھاگنے کا راستہ ہی نہیں ہوتا. میں سوال اسی لیے میں آپ سے بھی کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی ایسا جوتا خریدا تھا جو ایک امپلسو, آپ کو بہت اچھا لگا یا سیل میں تھا, آپ نے خرید لیا, یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. میں بہت سارے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ تم نے یہ چیز کیوں خریدی, تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے یہ بہت سستی مل رہی تھی. بھائی تمہیں اس کی ضرورت تھی؟ نہیں, ضرورت تو نہیں تھی, لیکن وہ بہت سستی مل رہی تھی. یعنی ایسے ہمارے وطن میں نادان ہیں کہ وہ, میں نہیں, بعض جگہوں پہ میں دیکھتا ہوں کہ 10 کلو آلو خرید کے لے کے جا رہا ہے. کیوں لے کے جا رہا ہے بھائی؟ بہت سستا مل رہا تھا. ارے بھائی تمہیں تو آدھا کلو آلو کی ضرورت تھی نا, تم 10 کلو کا کیا کرو گے یار؟ ختم کرو اس کو, رکھو گے یہاں نہیں. وہ ایک ہوکا ہے. تو اسی طرح وہ ایک بندہ جو ہے, اس کو اپنے گھر میں کرٹنز صحیح تھے, اس کے گھر میں کرٹنز بہت اچھے, ونڈو بلائنڈز یا کرٹنز اس کے گھر میں تھے, لیکن ایک جگہ اس نے دیکھا کہ بہت سستے مل رہے ہیں اور بہت سپر برانڈ ہے, یعنی کوئی بہت ہی کوئی انگلش قسم کا برانڈ ہے جو وہ بہت سستی سیل لگا رہا ہے, اور وہ بالکل اپنی کلیئرنس سیل لگا رہا ہے, اور وہ 70% پہ مل رہا ہے. تو انہوں نے بہت سارے پردے خرید لیے, کسی نے جوتے خرید لیے, کسی نے کراکری خرید لی, اس لیے کہ بازار میں گھومنے سے بڑا سرور ملتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے, چیزیں بھر بھر کے خرید کے لے کر آتے ہیں. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں, ایک ایکٹیویٹی کبھی کبھی میں پوچھتا ہوں کہ دیکھو تمہارے گھر میں تمہارے کوئی ایسا جوتا ہے جو تم نے صرف ایک دفعہ پہنا ہو؟ تو لوگ کہتے ہیں ہاں ایسے تو بہت سارے ہیں, میں نے وہ فلاں جوتا خریدا تھا, صرف ایک دفعہ پہنا اور اس کے بعد کبھی پہنا ہی نہیں, اور وہ 2 سال سے میرے پاس ہے. تو خریدا کیوں تھا؟ سستا مل رہا تھا, اچھا لگ رہا تھا, سب خرید رہے تھے, فیشن میں تھا, میں نے خرید لیا. اب کیوں نہیں پہنتے؟ اب فیشن چلا گیا نا, اس کی لائف تو فیشن نے طے کی تھی نا. مطلب اگر وہ فیشن نہ جاتا تو انڈسٹری کیسے چلتی نا. مطلب میں تو, دیکھیں اگر ہم نے اپنے لائف اسٹائل کو ٹھیک نہیں کیا تو ہم اس سسٹم کا نوالا بن جائیں گے, نوالا. یعنی
وہ انسان جو فاسٹ فوڈ کا نوالا روزانہ کھاتا ہے نا، وہ خود اس سسٹم کا نوالا بنا ہوا ہے، اسے نہیں پتا، اسے نہیں پتا۔ وہ بندہ جو کاربونیٹڈ ڈرنک کو سپ لے کے پورا لے جاتا ہے نا، اسے پتا ہی نہیں ہے کہ سسٹم اس کو سپ لے کے پی رہا ہے نا، پورا کا پورا گھونٹ، ایک گھونٹ میں پی رہا ہے وہ، اسے پتا ہی نہیں ہے۔ مطلب ہمیں لگتا ہے کہ ہم کنزیوم کر رہے ہیں، ایکچولی ہم کنزیوم ہو رہے ہیں، ہم اس سسٹم کا کی خوراک بن گئے ہیں، اور ہم بڑی تیزی سے ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، بڑی تیزی سے کنزیوم ہو رہے ہیں۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے یہ تو، مطلب مجھے کیا خریدنا ہے، کس اصول پہ خریدنا ہے، مجھے کیسے خرچ کرنا ہے۔ اب ٹیشو کا، آپ ٹیشو کا ایک سمجھدارانہ استعمال ہونا چاہیے نا، مطلب ہمیں سوچنا چاہیے کہ بھئی ہم کم پانی سے اپنے ہاتھ کو دھو لیں، اور ایک ایک رومال رکھیں اپنے ساتھ، ایک چھوٹی ٹاول رکھیں اپنے ساتھ، یا کوئی اور ایسی چیز، کوئی ہینڈ کرچیف رکھیں اپنے ساتھ، اس میں ہم اپنا کریں معاملہ۔ مطلب ہم کیوں اتنا کنزمپشن کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک ایکولوجیکل امپیکٹ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں لائف اسٹائل میں ہیں۔ میں اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کروں گا، یہ اور آپ اگر آپ الاؤ کرتے ہیں تو میں ایک اور خطرناک سوال بھی کر لوں آپ سے، مطلب آپ بھلے جواب نہ دیں، دل میں سوچتے رہیں۔ ایک اور بہت بڑا سوال ہم سب سے یہ ہے کہ ہم کتنے پانی میں نہاتے ہیں، ہاؤ مچ واٹر، مطلب کتنے گیلنز آف واٹر میں ہم کنزیوم کرتے ہیں جب ہم ایک باتھ لیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم مطلب ہم سے حساب لیا جائے گا، پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب میں افورڈ کر سکتا تھا اور میرے پاس آ رہا تھا، لوگ تو اپنی گاڑیوں کو پریشر پمپ سے مطلب پانی لگا کے موٹر چلا کے گاڑیاں دھو رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ مطلب وہ یہ سوچتے نہیں ہے کہ صاف پانی کیسے کنزیوم ہو رہا ہے اور اس کا حساب دینا ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں اس کو۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لائف اسٹائل کا پارٹ ہیں کہ ہم کتنا پانی کنزیوم کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ سب واقف ہیں اس حدیث سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اگر تم دریا کے کنارے وضو کر رہے ہو تو دریا، اور تم نے اس سے زیادہ پانی کنزیوم کیا جتنا کہ چاہیے تھا، تو تم نے اسراف کیا۔ تو اسراف جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بڑے گناہوں میں اسراف جو ہے وہ، مطلب اب اسراف کی تفصیل آپ ماشاءاللہ، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے، اور آپ علماء سے بھی اس کی انشاءاللہ تفصیل لیجئے گا۔ بہرحال ہم ایک ایسی چیز پہ اسپینڈنگ کر رہے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو ہم اوور اسپینڈ کر رہے ہیں، اوور کنزیوم کر رہے ہیں، یہ سب اسراف کے اندر ہے۔ شو آف کر رہے ہیں، وہ بھی اسراف کے اندر ہے۔ تو اب دریا کے کنارے ہم وضو کر رہے ہیں، دریا کو دیکھیے گا، دریا جو ہے وہ کوالٹی آف واٹر کا ہائیسٹ میٹافر ہے، یعنی اور ایبنڈنس آف واٹر کا میٹافر ہے۔ دریا کیا ہوتا ہے؟ یعنی پانی کی کمی نہیں ہوتی دریا میں، یعنی جو فلوئنگ ریور ہوتا ہے، اور کوالٹی آف واٹر بھی بہت ہوتا ہے، اور کوانٹٹی آف ایبنڈنس بھی ہوتی ہے، کثرت بھی پانی کی ہے، معیار بھی پانی کا ہے، اور اس کا جو یوٹیلائزیشن، وضو پانی کا اس سے بڑا استعمال ممکن نہیں ہے نا کہ آپ وضو کریں، مطلب آپ مصلی پہ کھڑے ہونے کے لیے یا قرآن پڑھنے کے لیے وضو کر رہے ہیں، تو پانی کا اس سے نوبل یوٹیلائزیشن پانی کا نہیں ہو سکتا۔ اور دریا کے اندر سب سے، یعنی پانی کی کثرت بھی اور پانی کی کوالٹی بھی دونوں ہائیسٹ سطح پر ہیں، اور پانی کا اس سے بڑا استعمال ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کھانا نہیں پکا رہے، آپ کچھ اور نہیں کر رہے، آپ گاڑی نہیں دھو رہے، آپ وضو کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے اس سے زیادہ پانی کنزیوم کیا جتنا تمہیں چاہیے تھا، جتنے میں وضو ہو سکتا تھا، تو تم نے اسراف کیا۔ اور اسراف جو ہے وہ چھوٹی چیز نہیں ہے، اسراف کے اوپر ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں آسان کرے، ہم نہ تو ہم بخل کرنے والے ہوں، نہ ہم اسراف کرنے والے ہوں، نہ ہم پیسے کو مطلب، بس اللہ سہولت کے ساتھ اگر خود ہی سے پیسہ کچھ بچ رہا ہے، جمع ہو گیا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جمع کرنے کو پروجیکٹ بنا کر 15 سال سے جمع کر رہے تھے، تو اللہ اس سے ہمیں بچائے اور ہمارے دل سے لو آف منی، لو آف ویلتھ کو ختم کرے۔ اسی طرح ہم پروجیکشن کے لیے، شو آف کے لیے، یا اوور اسپینڈنگ ویسے ہی بس اچھا لگ رہا ہے خریدے جا رہے ہیں، اس سے بھی اللہ ہمیں بچائے۔ تو ہمارا لائف اسٹائل جو ہے وہ اللہ کرے کہ ہمارا صحیح ہو جائے، اور سب سے آئیڈیل چیز یہ ہے کہ جو میرا کلمہ ہے اور جو میرا عمل ہے، یعنی سب سے بڑی اسٹیٹمنٹ جو کسی مسلمان کی زبان سے نکل سکی ہے یا نکل سکتی ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور اس کے مطابق ہونا چاہیے نا لائف اسٹائل، مطلب ایکشن اور کلمہ، مطلب واٹ یو سے اینڈ واٹ یو ڈو۔ تو اس کے اندر جو گیپ ہے نا، لائف اسٹائل ہماری جو کلیکٹیو ایکشنز ہیں ان سب کے مجموعے کا عنوان ہے لائف اسٹائل۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کو سمجھنے والا بنائے۔ اب جو بچوں کی تربیہ ہے وہ
بھی ہے اور ہماری اپنی بھی تربیہ، مطلب ہم لائف اسٹائل کے مسئلے کو دیکھیں تو ہمیں اپنی تربیہ کی کتنی ضرورت ہے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں، اللہ کرے. اور پھر جب ہم ٹھیک ہو جائیں گے، جیسے کمل صاحبہ نے سوالات کیے تھے، وہ بہت ہی اہم سوالات ہیں کہ ہمارا لائف اسٹائل ہی ان کی تربیہ کے راستے میں دیوار بن گیا ہے. تو وہ مطلب ہم سادگی پہ اور ان چیزوں پہ تقریریں کرتے ہیں. مضمون لکھنا سیکھا ہے سادگی پہ، سادگی پہ مضمون لکھ کے 20 آؤٹ آف 20 لے لیتا ہے، لیکن سادگی نہیں ہے زندگی میں. تو اللہ اس سے ہمیں معاف کرے اور اللہ ان چیزوں کو سمجھنے والا بنائے.